بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے کی تازہ ترین اپڈیٹ اور اینکر ماریہ ذوالفقار کی تحریک لبیک کے حوالے سے غلط بیانی اور بلا وجہ تنقید اور اس کا جواب۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد میں دھرنا جاری ہے اور تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی فلسطین کے حق میں یہ دھرنا دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج تحریک لبیک پاکستان کے اس دھرنے کا تیسرا دن ہے اور اہم بات یہ ہے کہ عوام کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ عوام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید لوگ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان 3 دن سے فیض آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور تحریک لبیک پاکستان کا یہ دھرنا اس قدر پرامن ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے ایک پتا بھی نہیں توڑا۔ تو ناظرین اکرام، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن جماعت ہے اور ہمیشہ دوسری جانب سے حالات کو خراب کیا جاتا ہے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ ہی پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کرتی ہے اور دھرنا دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی اب بھی اپنے مطالبات پر قائم ہیں اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کا یہی موقف ہے کہ جب تک تحریک لبیک پاکستان کے فلسطین کے حق میں مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو تب تک تحریک لبیک پاکستان کا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے کل رانا ثناء اللہ نے بھی ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات جائز ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اینکر ماریہ ذوالفقار صاحبہ کی۔ تو ناظرین اکرام، کل ماریہ ذوالفقار صاحبہ اپنے پروگرام میں تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے فرما رہی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کو تو دھرنا دینے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کو جلسہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے بعد ماریہ صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے پہلے یہ گروہ پرتشدد پروٹیسٹ کرتا رہا ہے مگر اس کے باوجود ان کو دھرنا دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر ماریہ صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کو 9 مہینے بعد فلسطین کی یاد آئی ہے۔ تو اب ناظرین اکرام، ایک ایک کر کے ماریہ ذوالفقار صاحبہ کو جواب دیتے ہیں۔ تو ماریہ ذوالفقار صاحبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے جلسے کا NOC منسوخ کیا گیا تھا، اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کو بھی لانگ مارچ کے لیے NOC نہیں دیا گیا تھا، مگر فرق یہ ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین اپنے اعلان پر قائم رہے اور انہوں نے عوام کو بڑی تعداد میں باہر نکال لیا، جس کی وجہ سے حکومت اور انتظامیہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کو روک سکیں۔ جبکہ دوسری جانب جیسے ہی پی ٹی آئی کے جلسے کا NOC منسوخ کیا گیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے خود ہی جلسہ ملتوی کر دیا، تو اس میں تحریک لبیک کا قصور نہیں ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں جو ماریہ صاحبہ نے تحریک لبیک پاکستان کو گروہ کہا۔ تو ماریہ ذوالفقار صاحبہ، تحریک لبیک پاکستان کوئی گروہ نہیں ہے بلکہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے جس کو 30 لاکھ سے زائد ووٹ پڑے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ تحریک لبیک پاکستان کو 9 مہینے بعد فلسطین کی یاد آئی ہے۔ تو ماریہ ذوالفقار صاحبہ، اگر آپ خود کو اینکر اور صحافی کہتی ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے پہلا پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک لبیک پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے چوتھا بڑا پروٹیسٹ ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے پہلا لانگ مارچ نومبر میں کیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان پچھلے 8 مہینوں سے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلا رہی ہے۔ تو ماریہ ذوالفقار صاحبہ، آپ صحافی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین پر تنقید کریں۔
مگر کم از کم آپ حقائق کو چیک کر لیا کریں کہ کیا اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا ہے یا نہیں، کیونکہ جب اینکر بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں تو بعد میں ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے جب تحریک لبیک کے کارکن ان کو حقائق بتاتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اس سے پہلے بھی فلسطین کے حق میں بڑے بڑے پروٹیسٹ کر چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔